ہوتی, معذرت کے ساتھ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں لہذا بڑی اوپن مجھے بات کرنا پڑتی, ایک جنسی شہوت ہوتی, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. مغرب نے یہ غلطی کھائی تھی, 8 ٹھوکر کھا رہے ہیں. مغرب کا کانسیپٹ کیا تھا اسلام کے مقابلے میں؟ ارے یہ جو آپ اتنی پابندیاں رکھتے ہیں, یہ جو آپ لڑکیوں اور لڑکیوں کو جدا رکھتے ہیں تو اٹریکشن بہت بڑھ جاتی ہے, آپ ان کو ساتھ ملنے دینا, بات کرنے دینا, کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو آج اب میں ممبر سے بہرحال اتنا تو اوپن نہیں ہو سکتا کہ مغرب میں کس طریقے سے جنسی ہوس کو بجھانے کے نئے نئے عجیب و غریب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا, اب میں وہ قسم واقع نہیں بتا سکتا, اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے عجیب و غریب صورتیں, اور اب اس کو لگام نہیں دی جا سکتی. اور آج ہمارے بعض مومنین اپنے اسکولوں کے بارے میں, اپنی مجلسوں کے بارے میں, اپنے دروس کے بارے میں, معذرت کے ساتھ اپنے لیکچرز کے بارے میں, بھئی یہ پردہ مکس اپ ہونے دیجئے. کل مغرب نے یہ غلطی کی تھی اور آج پچھتا رہا ہے, اور اسلام نے آپ کو قانون دیا, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ان دونوں کو جتنا دور ہو سکے رکھو, اس لیے کہ اگر ان کے درمیان بہت زیادہ رفت و آمد ہوئی, بہت زیادہ مکس گیدرنگ ہوئی, روایت کا جملہ ہے, تو ایسی بیماری پھیلے گی کہ جس کی پھر کوئی دوا نہیں ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی چلیے آج ایک دفعہ معذرت کے ساتھ یہ گناہ کر لوں جنسی, نہیں نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ روایت تو یہ ہے کہ انسان جتنا بڈھا ہوتا جاتا ہے 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا. تو ایک یہ بھوک کہ جسے کنٹرول میں رکھ کے, جس کو حرام نگاہ سے بچا کر انسان صرف قابو میں رکھ سکتا, خدا کی عبادت کر امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر انسان اس پر کنٹرول کر سکتا ہے. ورنہ یہ سوچ لے کہ میرا پیٹ بھر گیا اس کے بعد کچھ نہیں, نہیں, اس سے پیٹ بھرا ایک اور کری صورت, اس سے پیٹ بھرا ایک اور کری صورت. بہرحال اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا. اور دوسری بھوک کہ جو کبھی بھی بھرنے والی نہیں, وہ ہے پیسے کی بھوک, وہ ہے حرص, جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے قناعت اور توکل کی تار سے, قناعت اور توکل کی تلوار سے جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پیسے کی حرص اور لالچ یہ وہ چیز کہ رسول کی بالکل سامنے کی حدیث ہے جس میں رسول فرماتے ہیں انسانوں تم اتنے حریص کہ خدا کی قسم اگر میں احد کو سونے میں کنورٹ کر دوں, احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے, کتنے اس میں سے کوئنز نکل آئیں گے سونے کے, کتنی اینٹیں نکل آئیں گی سونے کی, آپ خود حساب لگا لیجئے. رسول فرماتے ہیں احد کا پہاڑ میں سونا, کون سا 24 کیرٹ کا سونا, عرب. رسول خدا فرماتے ہیں احد کا پہاڑ اگر میں سونے میں کنورٹ کر کے بھی اگر کسی شخص کو دے دوں کہ یہ تیرا ہوا, تو حرص انسان کی یہ وہ کہے گا یا رسول اللہ ایک اور ہوتا, ایک اور ہوتا تو مزہ آ جاتا. ٹھیک ہے یہ بھی ہے, تو یہی ہے حرص جو تباہ کرنے والی ہے ایمان کو بھی اور بہت ساری چیزوں کو بھی. تو بہرحال